کلچر ہو, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, چاہے تعلیم ہو. تو یہ جو ہے اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ والا ویژن جو ہے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کا خیال یہ سر کہ پاکستان کو یہی سوٹ کرتا ہے اور گورنمنٹ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے؟ پارلیمنٹری سسٹم بھی چل سکتا ہے بشرطے کہ صحیح لوگ آئیں, اور صدارتی نظام بھی چل سکتا ہے, لیکن صدارتی نظام زیادہ سوٹ کرتا ہے میرے نظریے میں, کیونکہ اس میں آپ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے وہ اپنی مرضی کے ٹاپ لوگ جو ہیں, وہ یہ نہیں ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ایسے تعلیم کے وزیر ایسے. گورنمنٹ میں بھی پائی جاتی ہے یہ, گورنمنٹ میں تو یقیناً پائی جاتی ہے, اور گورنمنٹ سے زیادہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں پائی جاتی ہے, مگر اگر اس کے ساتھ اگر صدارتی نظام کی طرف معاملے کو لے جایا گیا تو صوبے آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. یہ بات کان کھول کے سن لیجیے. صوبے جو ہے نا, چھوٹے صوبے قطن جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. بلوچستان ایک نیا آئین بنانا پڑے گا, ایک نیا دستور بنانا پڑے گا, 1973 کی طرف واپس جانا پڑے گا. نہیں سر, آپ کو 71 کی طرف جانا پڑے گا. یہ پھر بات کو 71 پہ لے جائیے, 73 پہ نہیں رکے گی. یہ بات 71 کی بات اسی صدارتی نظام کا ایک پھل تھا جو ہم اس سے پہلے یہ ہم نے کاٹا, یہ فصل ہم نے کاٹی تھی صدارتی سسٹم کی وجہ سے. اس کے بعد ہم پارلیمانی سسٹم میں آئے. 71 کی فصل جو کٹی تھی, 71 کی فصل جو کٹی تھی وہ اس صدارتی نظام کی وجہ سے کٹی تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے اللہ نہ کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسیپشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صدارتی سسٹم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, اور اگر فرض کر لیں یہ صدارتی آرڈیننس سے چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ سول مارشل لا ہوگا ایک. سر میرا تو ویو یہ ہے کہ مارشل لا کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ہے. اچھا ٹھیک ہوگی. شاہ لطیف صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی کچھ چیزیں اچھی ہوں گی, کچھ چیزیں ان کی غلط ہوں گی. اچھی کون سی ہیں اور غلط کون سی؟ دیکھیں, میں نے تو پہلے بھی ذکر کر دیا کہ ہر حکومت کو کچھ وقت ملنا چاہیے. پہلی بات یہ 100 دن کا مطلب ہم اس کو غلط فہمی میں لے گئے کہ جی 100 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ 5 سال سے یا 10 سال سے ایکویٹ کرنا شروع کر دیں کہ بتائیے آپ نے کیا کیا. میرے مطابق ہم غلط لے گئے, گورنمنٹ نے کہا ہے سر, وہ نہیں گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا, کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں سنا دوں گا نہیں کہ 100 دنوں میں ہم پاکستان بدل دیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ پالیسیز کی بات ہے. 400 کلپس ہیں. دیکھیں یہ پالیسیز کی بات ہے کہ تعین آپ نے کرنا ہے کہ سمت کیا لینی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر نہ کر سکا. نہیں دیکھیں بات سنیں, یہ 100 دن میں آپ وہ کام جو 5 سال جن کو چاہیے 100 دن میں کون کر لے گا؟ یہ کوئی جادو کی سر ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں کر سکو گے, نہیں ہو سکتے. ایسے نہیں ہو سکتا. شاید صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا جو میں کرتا تھا پہلے, آپ مائنڈ کرتے تھے. کیوں مائنڈ کر, نہیں مجھے ایسی کوئی وقت یاد نہیں ہے کہ میں مائنڈ کروں ایک ریئلسٹک چیز کو. یعنی کون ہے جو یہ کہے کہ میں 100 دن میں پاکستان بدل دوں گا؟ سر وہ کہتے ہمارے وزیر اعظم کہتے رہے سر. اپنے دماغ کو درست کروائیے. آپ 100 دن میں پاکستان جہاں مسائل کا انبار ہو, کسی بھی محکمے کو لے, ہم کہتے ہیں یہاں تو ادارے ہی نہیں ہیں, اور واقعی ادارے ہم نے تباہ کر دیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو 100 دن میں یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے. اچھا سر میں سمجھتا ہوں پالیسی ساری چیزیں چھوڑ جس کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے یہ سنا تھا معیار پہ اس کو جانچیں. سر آپ نے یہ سنا تھا کہ ہمیں کشکول لے کے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. میں آپ کی بات سے یہاں اتفاق کرتا ہوں. خودکشی کو بہتر سمجھوں. میں یہاں آپ کی بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں جس کی وجہ وہ آج یہ بتا رہے ہیں گو کہ اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنوبی پنجاب کو اگر صوبہ نہ بنایا 100 دن میں آپ تو میں چلے جاؤں. نہیں دیکھیں نا, یہ باتیں وہ ہیں جو انہوں نے کہہ بھی دیا, اب آہستہ آہستہ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ڈالرز کی بارش ہوگی. مجھے نہیں بارش اس طرح تو انہوں نے کہا تھا کہ 200 بلین ہم وہ لے کے آئیں گے جو سوئس بینکس میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی. مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح اگر ان کو آج وزارت خزانہ دے دیں تو شاید کر دیں. نہیں آپ اس طرح غیر غلط منسٹری دی ہے نا سر, آپ اس طرح غیر ذمہ داری والا بیان نہ دیں جس پہ میں ان سے پوچھیں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں. $1 منہ پہ ماریں گے جن کے قرضے. مقصد یہی تھا نا, $100 بلین والی جو بات ہے. وہ منسٹر ہیں اس وقت, وفاقی وزیر ہیں پاکستان کے. یہ ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں. اسٹیٹ منسٹر ہیں. یہ ہے انداز گفتگو جس میں بعد میں آپ کو جو ہے خفت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے. اور اتنے لیول رائٹ سائزنگ کیسے ہوگی جس ملک میں؟ نہیں, اس ملک کی رائٹ اس ملک کا سائز بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے یہی التجا کی, اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ
باوجود اس کے کہ بہت سارے بیانات ہمارے وزیر اعظم نے وزیر اعظم بننے سے پہلے دیے اور دیگر بیانات تو وزیر اعظم بننے کے بعد وہ دیتے رہے، سر آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ نظر میں انداز اپنی اقتصادی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اتنے مشکل وقت میں بہت اچھے اچھے فیصلے کیے. یہ تو تازہ ترین بیان نہیں، اور لیکن انہوں نے لسٹ بھی بتائی پھر ان کے پاس، کیونکہ دیکھیں نا ان کے پاس جو انفارمیشن آئے گی اسی کی بیسس پہ اپنا تعین کر کے اپنا ججمنٹ پیش کریں گے. انہوں نے ایک لسٹ پیش کی جس میں دیگر کمپنیاں اور دیگر ممالک سے انویسٹمنٹ جو ہے آ رہا ہے. اگر وہ انشاءاللہ آ جاتا ہے تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ایک کلیئر ہونی ہفتے چاہیے. میں 2000 پوائنٹ سے اسٹاک ایکسچینج نیچے گئی. نہیں تو اسٹاک ایکسچینج تو اقتصادی ٹیم ہے نا. 2016 میں بھی کریں آپ 2016 میں بھی نیچے گئی تھی. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر بھی جاتی نیچے بھی جاتی ہے. فیئر ہونا چاہیے تنقید میں، اور فیئرنس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باوجود ان کا اپنا یہ بنایا ہوا ہے 100 دن کا جو پورا ایک پیراڈائم ہے، ہمیں اس کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد لطیف صاحب، ہمیں اس کو نہ پہلے سیریس لینا چاہیے تھا نہ اب لینا چاہیے. یہ ضرور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم انہوں نے کچھ ٹارگٹس لکھ کے دیے اور پھر اس پر انہوں نے ایک بیانیہ بھی پیش کیا. اس میں بھلے انہوں نے چیزوں کو سٹریچ کیا ہو، بھلے ان سے کئی چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی، لیکن کم از کم یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اتنا کلیم کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اندرونی پریشر بھی ہے. اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب اور خود کو تنقید کے لیے حاضر بھی کر ررہے ہیں کہ 100 دن کا یہ پلان تھا، سنیے ہم سے. بلکہ وہ موقع دے رہے ہیں لوگوں کو کہ میں کہنے لگا ہوں کچھ اور اب آپ تنقید شروع کریں. تنقید کریں، یہ بڑی بات ہے. ویسے ٹھیک ہے نا میڈیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ کوئی وے فارورڈ ہے آگے لے جانے کا، اور کتنی امیدیں آپ کو اس حکومت سے؟ جی مجھے تو بہت امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ترجیحات آپ کی رہی ہیں کہ آپ نے پچھلے سال 800 ملین صرف پورے ملک کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، یعنی کہ 1 ارب روپے بھی نہیں تھا، اور 270 ارب روپے آپ ایک اورنج لائن پہ خرچ کر رہے تھے جو کہ ایک 27 کلومیٹر کی ایک سٹرپ ہے. تو 270 ارب روپے اورنج لائن پر اور 1 ارب سے کم روپے جو ہیں وہ ملک کا ڈیولپمنٹ بجٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو یہ تو آپ کی پلاننگ تھی، اور ان ڈائریکشن میں تو ہم تو خود ترجیحات اپنی بہرحال ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی. فاسد آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. ترجیحات صحیح کریں، خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. دیکھیے اگلا پروگرام سیاسی تھیٹر.